الرحمن الرحیم. ایک بڑا گریٹ کام ہوا غزوہ مستلق کے بعد، وہ سننے کے لائق ہے، بہت بہترین کام. وہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نکاح جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. آپ نے نکاح کیا جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ حارث صاحب کون ہے یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بنو مستلق کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، ان کی بیٹی یہ قیدی بن کر کے آئی تھی. لیکن ہوا یہ کہ جب قیدی بنی، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت کے سماج کے اعتبار سے جب تقسیم کیا گیا تو یہ ثابت بن قیس بن شماس یا ان کے چچازاد بھائی تھے، ان کے حصے میں آئیں، ان کے گھر کی باندی بنی. اب کہاں ناز و نام میں پلی سردار کی بیٹی ہیں اور کہاں ایک باندی بن گئی ہے نا. جنگ کے بعد، جنگ میں ہوتا ہی ایسے ہی ہے، جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے نا. بھی اس دور کے اندر بہت سارے رولز تھے، آج بھی بہت سارے رولز ہیں کہ فوجی پکڑ لیے جاتے ہیں، ان سے راز اگلوانے کے لیے ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ان سے اس ملک کے راز اگلوائے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. تو کچھ رولز ہوتے، اس وقت یہ کچھ رولز تھے. تو بہرحال یہ لائف ان کے لیے بڑی ٹف تھی، بڑی مشکل تھی، یہ بڑی پریشان تھی. ان کی شادی پہلے ہو چکی تھی، مگر وہ جنگ کے اندر جو ان کے کافر شوہر تھے وہ قتل ہو چکے تھے. جنگ کے اندر، جنگ کا ماحول ہی ہوتا بھائی، لڑنا ہوتا ہے، قتل ہو چکے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، جو ثابت بن قیس بن شماس تھے جن کی یہ باندی بنی تھی، ان سے مکاتبت کر لی. مکاتبت کا مطلب میں اتنا پیسہ دے دوں گی تو میں آزاد. کتنے پر؟ 360 درہم. 360 درہم دینا. لیکن اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا. وہاں یہ سردار کی بیٹی تھی لیکن یہاں کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو ایک دن یہ کیا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ سن رکھا تھا کہ بڑے اچھے ہیں، بہت نیک ہیں. گئیں اور اپنا مدعا بیان کیا کہ ایسا ایسا پریشانی ہے، مجھ سے آپ سے پیسہ چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں، میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں رکھی کہ صرف شادی کی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین سیاستداں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، غلام بنانا نہیں تھا، غلامی کو ختم کرنا تھا، جنگ ختم کرنا تھا، امن و امان کو لانا تھا. لیکن جہاں امن و امان کے لیے جنگ کی ضرورت پڑ جائے وہاں تو جنگ کرنا پڑے گا. تو ضرورت تھی جنگ کی تو جنگ کی، مگر زندگی کا مقصد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یا بعثت کا مقصد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ جنگ کرنا تھوڑی تھا، بلکہ توحید کا ڈنکا بجانا تھا. اس دنیا کے اندر اللہ تعالی کے نام لینے والے کثیر تعداد میں ہوں اور سب کے سب ہو جائیں، یہ پیغام پہنچانا تھا. یہ زندگی کا مقصد تھا، بعثت کا مقصد تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ بھائی کب کیا قدم اٹھانا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلان بنایا، سوچا دماغ کے اندر، اور یہی حکمت عملی یہاں نظر آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروپوزل ان کے سامنے رکھا کہ اگر میں تمہیں نکاح کی دعوت دوں کہ تم جو ہے میری زوجیت میں آ جاؤ تو تم کیا فیصلہ کرتی ہو؟ آزاد ہو تم، چاہو تو میں تم کو پیسہ دے دوں ہے نا، یا چاہو تم میری زوجیت میں آ جاؤ. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی تھی ان کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ سردار کی بیٹی تھی اور کس کے نکاح میں جا رہی تھی؟ کائنات کے امام کی زوجیت میں. پورا عرب جن کو جانتا تھا ان کی زوجیت میں، کمال کی بات تھی نا. اور دوسری طرف یہ خود کہتی ہیں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ جب یہ اپنے قبیلے میں تھی تو انہوں نے خواب دیکھا تھا. انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروپوزل قبول کیا نا، ایکسیپٹ کیا، اس کی ایک وجہ بھی تھی. مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے قبیلے کے اندر خواب دیکھا تھا کہ چاند جو ہے یثرب سے نکلا، چاند یثرب سے آیا اور میری گود میں آ کر گر گیا. چاند یثرب سے نکلا، خواب میں چاند یثرب سے آیا. یثرب بولے تو مدینہ، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا، تو دوسرے قبیلے کو لوگ یثرب ہی کہتے تھے. تو یثرب سے آیا اور میری گود میں گر گیا. یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ ہوئی
بنو مستلق والی جنگ، اور پھر یہ قیدی بنی اور پھر مدینہ آئیں، تو ان کو کچھ سمجھ میں آنے لگا کہ کیا ہونے والا ہے، یعنی ان کے دماغ میں یہ ساری چیزیں آنے لگی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام ان کے سامنے رکھا تو اس خواب کا مطلب سمجھ میں آ گیا، انہوں نے فوراً ایکسپٹ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 360 درہم جو ان کے آزادی کے تھے وہ دے کر کے ان سے باقاعدہ نکاح کر لیا، یہ زوجیت میں آ گئی ہے نا۔ اب یہ امہات المومنین ہو گئی، تمام مومنوں کی ماں، اتنا بڑا رتبہ ان کو مل گیا، اتنا بڑا رتبہ، اور مہر وہی 360 درہم جو ان کے آزادی کے تھے وہی قرار پائے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچا تھا نا، اور جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، اور جو جملہ میں نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سیاستداں تھے، اب رزلٹ سنو کہ اس نکاح کے رزلٹ کیا نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا نا، اس نکاح سے رزلٹ کیا نکلے وہ سنو۔ سب سے پہلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام یہ کیا، ان کا نام برہ تھا، برہ اچھا نام نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر کے ان کا نام جویریہ رکھا۔ پہلے سے ان کا نام جویریہ نہیں تھا، ان کا پہلا نام جو تھا برہ تھا، بعد میں جویریہ رکھا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا اور تمام مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث کی جو بیٹی ہیں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح کر لیا ہے، تب لوگوں نے کہا کہ تب تو وہ قبیلے کے لوگ اور جن کو ہم پکڑ کر رکھے ہیں، غلام بنائے ہوئے ہیں، تمام کے تمام رشتہ دار ہو گئے نبی کے، یہ پورے تو اسی خاندان کے ہیں نا، حارث کے خاندان کے، اسی قبیلے کے۔ اب ہمارے گھروں میں جو ہے یہ خادمہ یا نوکر بن کر کیسے، غلام بن کر کیسے رہیں گے؟ یہ تو نبی کے سسرالی رشتہ دار ہیں، نبی کے سسرالی رشتہ داروں کو ہم اپنے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں پکڑ کر کے؟ اسی لیے تمام کے تمام لوگوں نے کہا کہ سب آزاد۔ بھائی آپ لوگ جو ہے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے، تو نبی کے سسرالی رشتہ دار جو ہے بہت بڑا رتبہ ہو گیا آپ لوگوں کا، اس لیے تمام کے تمام آزاد ہے نا، تمام کے تمام آزاد ہو گئے۔ اسی لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ میں نہیں جانتی کہ کوئی عورت جویریہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے برکت والی ثابت ہوئی ہے، یعنی اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ برکت والی اگر ثابت ہوئی ہے کوئی جو عورت جو ہے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، تو وہ جویریہ ہیں، کیونکہ جب ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو بنو مستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے گئے جو کہ غلام بن چکے تھے۔ جنگ کے بعد نقشہ کچھ اور ہوتا ہے، جو غلام بن چکے تھے وہ 100 گھرانے اس نکاح سے سب کے سب آزاد ہو گئے۔ اور حالانکہ یہ بھی سیرت کے اندر بات ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسے شک پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد بیوی نے کہا ہو کہ اب تم آپ کی زوجیت میں آ گئی، اب وہ میرے رشتہ دار ہے تو آپ چھوڑنے کا حکم دے دو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، خود کہتی ہیں وہ اس پوائنٹ پر بات کرتے ہوئے کہ جو ہے ایک میری رشتہ دار چچا زاد بہن تھی میری، اس نے آ کر کے بتایا کہ تمام لوگوں کو آزاد کر دیا گیا ہے، تب مجھے پتا چلا گھر میں کہ ہاں ایسا ہو چکا ہے، ورنہ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ اور اب یہ تو سکون سے رہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں۔ دوسری طرف دیکھیے حارث کو پتا چلا میری بچی جو ہے مدینہ کے اندر ہے، اب ان کو تو صحیح واقعہ نہیں پتا، اسی لیے جو ہے وہ کیا کیے، بہت سارے اونٹوں کا انتظام کیے کہ فدیے کے طور پر، بدلے کے طور پر میں جو ہے جا کر کے نبی کو یہ سارے اونٹ دے دوں گا اور اپنی بیٹی کو چھڑا کر لے کر کے چلا آؤں گا، میری بچی وہاں غلام بنی ہوگی، خادمہ بنی ہوگی۔ یہ سوچ کر کے وہ جو ہے اپنے وہاں سے مستلق سے وہاں سے نکلے۔ راستے میں ایک مدینہ کے قریب ایک وادی پڑتی ہے، وادی عقیق ہے نا، نزدیک پڑتی وادی عقیق، تو 2 اونٹ اس میں بہت خوبصورت تھے، بہت اعلیٰ نسل کے تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور ان کے خاص اونٹ تھے، بہت لالچ ان کو لگ رہا تھا، یہ نہ دوں یہ نہ دوں یہ نہ دوں، مگر بیٹی کے سامنے وہ 2 اونٹ جو ہے کچھ نہیں دکھائی دے رہے تھے، لیکن لاسٹ میں آتے آتے بولے اتنے سارے اونٹ ہیں نا، تو یہ 2 اونٹ چھپا کر کے میں رکھ دیتا ہوں، یہاں پہاڑ کے پیچھے کہیں باندھ دیتا ہوں، باقی سارے اونٹ دے دوں گا، بعد میں واپس جب بچی کو لے کر آؤں گا تو 2 اونٹ بھی واپس لے کر چلا جاؤں گا، لے کر تو لے آئے تھے مگر یہاں لا کر کے چھپا دیے 2 اونٹ۔ اچھا، باقی سارے اونٹ لے کر مدینہ پہنچے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ سارے اونٹ لے لیجئے، میری بچی کو میرے ساتھ واپس جانے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے کہا کہ اب رشتہ دار ہو گئے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ اچھا وہ 2 اونٹ جو چھوڑا ہے وہ 2 اونٹ جو چھوڑ آئے ہو اس کا کیا؟ تب یہ چونکے، اور یہ جملہ سنتے ہی
سیرت کے اندر یہی بات لکھی ہوئی. یہ کلمہ، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہی بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے جو ہے سچے رسول ہیں، میں ایمان لاتا ہوں. کیونکہ وہاں میرے علاوہ اور اوپر والے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تھا ہی نہیں تیسرا. یہ بات صرف میں جانتا ہوں یا اوپر والا جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں. اور جب یہ بات آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے پتہ چل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، فرشتہ آتا ہے اور آپ کو بتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، میں ایمان لاتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو سارا واقعہ بتایا. بچی سے بھی ملے، ظاہر سی بات ہے جب بیٹی نے کہا کہ بڑی خوش ہوں، میں بہت زوجیت میں ان کے آ گئی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے یا اور خوش ہو گئے کہ بھئی اس پورے خطے پر جو اہم ہر لحاظ سے ہیں، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، عزت کا معاملہ ہو، رتبے کا معاملہ ہو، سخاوت کا معاملہ ہو، ہے نا، ہر لحاظ سے جو بڑے ہیں میں ان کا سسر ہوں. تو ظاہر سی بات ہے بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی لوٹے، اور خوشی خوشی لوٹتے ہوئے بولے کہ میں اپنی قوم کو بھی دعوت دوں گا، اور جو مسلمانوں کا جو سسٹم ہے کہ زکوٰۃ دینا، حالانکہ عرب والے زکوٰۃ دینے میں بہت آناکانی کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ زکوٰۃ دینا بولے تو ان کو ایسا لگتا تھا جیسے ٹیکس دینا، تو ان کے غیرت کو گوارا نہیں ہوتا تھا کہ مطلب ٹیکس دوں، ہے نا. صحابہ کرام جو پکے مسلمان تھے ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے، لیکن جو نئے مسلمان ہوتے تھے ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد جو سب سے پہلا انکار کیا لوگوں نے کیا کیا؟ زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہے نا. تو انہوں نے اسی پوائنٹ کو لے کر کہ میں بولوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے والوں کو کہ وہ بھی سدھر جائیں، اسلام قبول کر لیں، اور پھر زکوٰۃ بھی میں اکٹھا کر کے دوں گا، زکوٰۃ دوں گا، میں پوری کوشش کروں گا. آپ سے کہا ٹھیک ہے. اور پھر یہ گئے، وہاں کے لوگ بھی بڑے خوش تھے مسلمانوں کے سلوک سے، اپنی آزادی تھے. جب دیکھے کہ سردار بھی اسلام قبول کر لیے ہیں تو اور ان کو ہمت ہو گئی، تمام پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اب سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی نظر کتنی دور تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی ساری شادیاں کی نا، اس کے بہت ساری وجوہات تھے. ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام کے دائرے میں آئی ہی، باقی پورا ان کے والد صاحب پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اچھا اب زکوٰۃ کی بات چھڑی تو بتا دوں کہ ہوا یہ کہ حارث جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم اپنے لوگوں سے اکٹھا کر کے رکھ لیے. نبی سے بات ہو چکی تھی کہ بھائی کسی ایک بندے کو بھیجنا، زکوٰۃ کی وہ ساری رقم وہاں سے لے کر کے چلا آئے، اپنے کسی قاصد کو بھیجنا. وہ لوگ زکوٰۃ کی رقم اکٹھا کر کے وقت پر اور قاصد کا انتظار کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ ایک صحابی تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ وہاں سے وہ چیز لے آؤ. ولید بن عقبہ جو ہے خوف زدہ تھوڑا ہوئے، یا کیا وجہ ہوئی سیرت کے اندر ذکر نہیں کیا گیا، یہ آدھے راستے سے ڈر کر بھاگ آئے. ہو سکتا ہے ایسا سوچا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو ابھی اسلام قبول کیے ہیں، پتہ نہیں یہ لوگ صحیح سے اسلام قبول کیے ہیں نہیں کیے ہیں. پرانے واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگ اچھائی کی نیت دکھائے اور صحابہ کرام کے ساتھ دھوکہ کیے. کہیں میرے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں کہ چلا کر تو چلا جاؤں واپس نہ آ پاؤں، یہ لوگ پکڑ کر مار دیں، کیونکہ ابھی تھوڑی دن پہلے ان سے جنگ ہو چکی ہے. تو آدھے راستے سے واپس چلے آئے اور نبی کو بول دیے، جو ہے کیا بول دیے کہ میں وہ گیا تھا، وہ لوگ دینا نہیں چاہ رہے، وہ دینا نہیں چاہ رہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک گروہ بنایا، ایک جماعت بنائی، ایک ہلکی سی چھوٹی سی فوج بنائی. کہا جاؤ حقیقت پتہ کرنے کے لیے حارث کو لے کر آؤ پکڑ کر کے، کہ یہاں سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ یہ ساری چیزیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے قاصد پر حملہ یا قاصد کو ڈرانا، کیونکہ ایلچی کو قاصد کو ڈرانا ایک جرم، بہت بڑا جرم ہے نا، ایک بہت بڑا جرم ہے. آج بھی جو ہے جو سفیر ہوتا ہے اس کے اوپر اٹیک کرنا بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے. تو اس وقت بھی یہ ساری چیزیں تھیں رولز کے حساب سے. تو بہرحال یہ لوگ نکلے صحابہ کرام. اچھا ادھر حارث صاحبی بولے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے ناراض ہو گئے اس لیے قاصد نہیں بھیجے. کیا وجہ ہے کہ قاصد نہیں بھیجے؟ اچھا کچھ لوگ ہم لوگ تیار ہوتے ہیں اور یہ سارا مال لے کر کے چلتے ہیں، نبی سے ملتے ہیں، مدینہ جا کر کے دیکھتے ہیں اصل معاملہ کیا ہے. نبی کئی کو غصہ ہو گئے. اب وہ لوگ ادھر سے نکلے، یہ لوگ ادھر سے نکلے، بیچ راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی. یہ حارث ہیں، اچھا یہ مدینہ کے لوگ ہیں. کہاں؟ تمہارے پاس ہی جا رہے تھے.
تم ایسا ایسا کیے؟ نہیں میں ایسا نہیں کیا، میں تو انتظار کر رہا تھا کہ کوئی قاصد آئے یہ ساری چیزیں لے کر کے جائے، مگر کوئی آیا نہیں۔ تب وہاں سارا معاملہ جو ہے کلیئر ہوا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوا ہے۔ اب اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی ایسی ہی غلط فہمیاں جو ہے شیطان ڈال دیتا ہے۔ مل بیٹھ کر کے بات کو حل کرنے سے، بات چیت کرنے سے وہ غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں، ہے نا؟ ابھی اگر یہ غلط فہمی دور نہیں ہوتی تو جنگ ہو جاتی تھی۔ اگر دونوں لوگ اچانک دیکھتے ہی اٹیک کر دیتے تھے تو ایک دوسرے کو مار بیٹھتے تھے، دونوں گروپ کے لوگ، اور خواہ مار بیٹھتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات میں آیت نازل کی، 6 سے لے کر 8 تک آیتیں پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ہاں، کوئی بات سنو تو اس کی تحقیق کرو۔ ہمارے پاس تحقیق ہی نہیں ہے، وہ صاحب ایسا بول دیے، ہاں صحیح، منڈی ہلا دو، ہاں ٹھیک، رائے قائم کر لو کہ ہاں اسی چھوا ہے، اس کی تحقیق نہیں۔ ایمان والوں کو کہا گیا اس کی تحقیق کرو، ہر معاملہ جو سنو پہلے اس کی تحقیق کرو، کسی بھی شخص کے تعلق سے ہو، جماعت کے تعلق سے ہو، جمعیت کے تعلق سے ہو، فرد کے تعلق سے، اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ صحیح اور کیا غلط ہے۔ کوئی بھی تمہاری خبر دے، ان تصیبہم قوما بجہالۃ، ہاں کہیں جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کسی مصیبت میں تم مبتلا نہ ہو جاؤ اور پھر کچھ غلطی کر بیٹھو غصے میں آ کر کے، جہالت میں آ کر کے، اور پھر بعد میں پچھتانا پڑے کہ ارے ایسا کر دیے ہم، اچھا ایسا ہو گیا، اچھا ایسا نہیں ایسا تھا۔ تو یہ جو ایسا اچھا نہیں ایسا تھا یہ پہلے کیوں نہیں کر لیے؟ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں، یہ پہلے کر لو نا۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ پہلے اس چیز کی کھوج کر لو، اس چیز کا پتہ لگا لو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہو سکتا ہے غلط میسج آپ تک پہنچائی جا رہی ہو، غلط نیوز آپ تک پہنچائی جا رہی ہے نا، تو اس سے ایک بہت بڑا میسج ہم کو پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، ایک لاسٹ بات میں ذکر کروں، ایک اور واقعہ، اس کے بعد بات کو ختم کروں، کہ غزوہ بنو مستلق سے جب تمام لوگ واپس ہو رہے تھے نا، تو ایک اور واقعہ ہوا، بڑی سمجھنے کے لائق ہے، بہت اہم چیز ہے سماجی اعتبار سے، اور خاص طور سے گھریلو معاملات کے اعتبار سے، ہماری ازدواجی زندگی کے لحاظ سے بڑا اہم معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے واپس ہو رہے ہیں۔ مدینہ نزدیک پڑ گیا ہے، نزدیک ہی ہے مدینہ، ایک رات کا سفر ہے۔ وہاں پر 2 صحابی آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک صحابی ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں لوگ بات کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل جلدی گھر جانا چاہ رہے ہیں، جلدی گھر جانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے عبداللہ بن رواحہ کہ جابر کیا تمہیں نہیں لگتا کہ جلدی پہنچ جانا چاہیے گھر؟ تو انہوں نے بولے کئی کو جلدی کیوں، نبی کے ساتھ چلیں گے نا، تمام لوگوں کے ساتھ، تمام لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دیکھو کوئی ہے آگے آدمی نہیں ہے نا، نبی ٹھہر گئے، تمام لوگ ٹھہر گئے، ساتھ ساتھ چلیں گے نا۔ تو انہوں نے بولے کہ ٹھیک ہے نبی کے ساتھ چلنا اچھی بات ہے، لیکن نبی نے ایسا کہاں کہا ہے کہ تم آگے نہیں جا سکتے؟ ایسا نبی نے منع بھی تو نہیں کیا ہے نا۔ ٹھیک ہے اچھی بات ہے نبی کے ساتھ ہی چلیں گے، لیکن نبی نے ایسا منع کہاں کیا ہے؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ بولے میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں تو نبی کے ساتھ ہی جاؤں گا، میں یہیں رکوں گا۔ گرچہ مدینہ نزدیک آ گیا ہے، ایک رات کا سفر ہے، لیکن پھر بھی میں نہیں جاؤں گا قافلے کو چھوڑ کر کے، میں تمام لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ ہاں تم کو جانا ہے تو چلے جاؤ۔ اچھا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری لیے اکیلے ہی نکل گئے۔ اچھا، اب واقعہ سنو کیا ہوا کہ جب یہ گھر پہنچے تو دیکھا انہوں نے کہ بیوی کے ساتھ کوئی سویا ہوا ہے، بیوی کے ساتھ کوئی اور سویا ہوا ہے، یعنی بستر ہے، وہ بستر کے اندر ہیں، چادر ہے، الگ الگ ہیں دونوں، لیکن ان کے بستر پر ان کے گھر کے اندر، جبکہ بیوی اکیلی ہیں، کوئی دوسرا ہے نہیں، تو کون ہے؟ اب غیرت تلوار نکال لیے، تلوار نکال لی۔ پھر اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ نہیں، ان دونوں کو مارنے سے پہلے بیوی کا پیر دکھ رہا تھا، مار کر کے دیکھتا ہوں۔ بیوی کو ٹچ کیا ایسا، بیوی ہڑبڑا کر کے اٹھی، ان کو دیکھ کر پہلے تو چیخ گئی، چیخ ماری بہت زور سے، ہے نا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ صبح پہنچ رہا ہے، قافلوں کی اطلاع دے دی جاتی تھی پہلے سے ہی، تو پہلے ایک سوار کو بھیج کر کے، یا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج فلاں جگہ پر ہیں تو کس دن کو پہنچیں گے، سفر کے حالات لوگوں کو پتہ ہوتے تھے، تو پہلے پہنچ گئے تو چیخ ماری،
اور پھر اس کے بعد پوچھنے پر بتایا کہ وہ باندی ہے بازو میں جو سوئی ہوئی ہے، دراصل آپ نہیں تھے، میں کنگھی کرنے کے لیے اپنے سر میں جو ہے باندی کو بلائی تھی، اس کو نیند آنے لگی تو یہیں سو گئی ہو، ہے نا۔ اب دیکھیے اگر غلط فہمی میں وہ تلوار اٹھا دیتے تو کتنی بڑی غلطی کر بیٹھتے۔ غلط فہمی میں شیطان جو دماغ میں ڈال دیتا ہے الفول، اور یہ شکوک و شبہات شیطان بہت زیادہ ڈالتا ہے، حد سے زیادہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شک بہت بڑی بیماری ہے، شک جو ہے نا، زندگی کو شکوک و شبہات سے پاک رکھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا چاہیے۔ شیطان ڈالتا رہتا ہے اور ازدواجی زندگی میں کافی ڈالتا ہے، اور ایسا کوئی کام کرنا بھی نہیں چاہیے جس سے شک پیدا ہو۔ یہاں اتفاقیہ ہو گیا، اب ان کو شرمندگی بھی ہوئی ہے نا، کہ بیوی نے دیکھا ہاتھ میں تلوار ہے، غصے سے پوچھ رہے ہیں، تو پھر ان کو پھر اپنے عمل پر ندامت ہوئی کہ ارے میں ایسا کر دیا ہے نا، جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک۔ اچھا، صبح ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ پہنچ گئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، بشیر بن سعد ایک صحابی تھے اور کچھ لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ اب سامنے سے عبداللہ بن رواحہ آ رہے ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے، رات کے واقعے سے چہرہ اترا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ عبداللہ صاحب کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اچانک گھر جانے کی وجہ سے خوش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عبداللہ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اچانک جو گھر کو چلے آئے تھے اس سے خوش نہیں ہے یہ، حالانکہ آئے تھے خوشی کے لیے نا کہ جلدی پہنچ جائیں گھر بیوی کے پاس، مگر آئے تو مگر خوش نہیں ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عبداللہ بن رواحہ سامنے آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبرکا یا این رواحہ، بتاؤ کیا ہوا، کیا بات ہے، پوری خبر بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے ساری سٹوری بیان کر دی کہ ایسا ہوا، میں پہلے آ گیا اور آ کر کے ایسا واقعہ ہو گیا، میں ایسا دیکھا، شرمندگی ہو رہی ہے مجھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تطرقوا النساء لیلا، کہ تم لوگ جو ہے اپنی بیویوں کے پاس اچانک رات میں مت جایا کرو، یعنی بغیر کسی اطلاع کے۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے، اب آج کے سماج میں اگر اس بات کو لے کر فٹ کیا جائے تو بات یہ بنتی ہے کہ گھروں کے اندر جو ہم جاتے ہیں نا، اچانک داخل نہیں ہونا چاہیے، ہے نا۔ السلام علیکم زور سے کہیے، یا پھر اسی طریقے سے کہ آپ کی آمد کی اطلاع ہو، بہو بیٹیاں گھر کے اندر ہیں تو بھائی کسی کے سر پر دوپٹہ ہے، کسی کے سینے پر دوپٹہ ہے کہ نہیں ہے، وہ صحیح سے ہو جائیں گی۔ کبھی کبھار خواتین ہیں تو الگ انداز سے بیٹھی ہوئی رہتی ہیں، بھائی کوئی مرد اندر آ رہا ہے تو وہ اچھے طریقے سے اور بیٹھ جائیں گی، چاہے وہ ماں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہن ہی کیوں نہ ہو، صحیح طریقے سے، چاہے وہ بیٹی کیوں نہ ہو، صحیح طریقے سے بیٹھ جائیں گی۔ آپ جو ہے سفر کر کے آ رہے ہیں تو سفر کی بھی اطلاع دے دیں گے، انشاءاللہ میں فلاں ٹائم تک پہنچ جایا کروں گا۔ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں نا اسلام کی کہ بہت اہم چیزیں ہیں، اگر غور کیا جائے تو، نہیں غور کیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن غور کیا جائے تو بہت اہم چیزیں ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کرنا ہے، اپنے پیش کرنا ہے کہ وہی جو ہے اس کی دنیا، اس کی کائنات ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور نہیں ہے۔ اسی لیے گھروں کے اندر بند سور کر رہنا چاہیے۔ شوہر جب گھر پر موجود ہو تو ایک عورت کو چاہیے، خواتین ہیں سن رہی ہیں، کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے بند سور کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ جو دعوت میں جا رہی ہیں تو اپنے آپ کو جنڈنگ بنڈنگ کر لیے، یہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ جب گھروں کے اندر رہیں تو اپنے شوہروں کے سامنے بہت اچھے طریقے سے رہیں۔ ہاں، شوہر کو لگے کہ میری بیوی کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے نا، اس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے بیویوں کو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر کی سجتی سنورتی ہیں تو باہر والوں کی گرچہ خواتین ہی دیکھتی ہوں لیکن باہر والے دیکھ رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بھئی شادی میں نکل رہے ہیں، شادی کے لیے جا رہے ہیں تو اب میک اپ کیے، تیار ہوئے، پھر اس کے بعد حجاب پہن لیے، باہر گاڑی میں جو ہے شوہر بیٹھا ہوا ہے، بائک لے کر کے یا کار لے کر کے، اگر بائک ہے تو پیچھے آ کر بیٹھ گئی، تبھی شوہر نے نہیں دیکھا کہ بھئی بیگم کس طرح تیار ہوئی ہیں، ہے نا۔ کار ہے تو اب بیٹھی ہیں، برقع لگا لیے، نوز پیس لگا لیے، نہیں دیکھا۔ وہاں گئے لیڈیز کے پاس جو ہے شادی خانہ، وہاں اتار دیے، انہوں اندر چلی گئیں، ہے نا۔ شوہر اپنی جگہ پر چلا گیا، واپسی پر بھی سیم سچویشن آئیں، اور پھر اس کے بعد ادھر گاڑی پارک کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، اندر گئیں، میک اپ وغیرہ اتار دیا، چہرہ وغیرہ دھل لیا۔ شوہر کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا، شوہر نے دیکھا نہیں، دیکھتا تو تعریف کی جملے کہتا۔ یہ اسلامی چیزیں ہیں، بہت بیسک چیزیں ہیں، یہ خواتین کو سمجھنے والی چیزیں ہیں۔ میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہوں گا، کہنا یہ ہے کہ دیکھو ایک بات سمجھو، بے شک مرد بہت سارے معاملات میں جو ہے بڑا بلند ہے،
اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، گھر کا نگراں بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے نا، معاشی انتظام کا ذمہ دار بنایا ہے مرد پر، لیکن بہت سارے معاملات میں عورت کہیں زیادہ اونچی ہے، بہت سارے معاملات میں ماں ہے تو وہ اونچی ہے ہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہت ساری سماجی چیزوں میں اور گھریلو معاملات میں بڑی اونچی ہے۔ ہم مرد جو ہے اپنا پورا وقار، اپنی پوری عزت، اپنی پوری انا ہے نا، پورا اس کی ہاتھ میں جو ہے اس کی مٹھی میں دے کر کے باہر نکل جاتے ہیں۔ پورے گھر کی عزت، پورا وقار کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر وہ عورت جو ہے وہ مٹھی کھول دے ہے نا تو کائنات کی سب سے بدترین عورت ہے وہ، ہے نا، جس کے اوپر مرد اتنا بھروسہ کر کے وہ نکلتا ہے باہر، جاتا ہے باہر، اور جس کے بھروسے پر وہ محنت کرتا ہے، دن رات کرتا ہے، شب و روز گزارتا ہے، باس کی ڈانٹ سنتا ہے، زمانے کی تکلیفیں جھیلتا ہے نا، سردی گرمی جاڑا برسات دھوپ، محنت مشقت کرتا ہے نا، تو ایک عورت کی مٹھی کے اندر وہ سارا وقار، ساری عزت ہوتی ہے۔ اور یہ جو عورت یہ سنبھال کر کے رکھتی ہے نا، اور اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے کہ جب اس کا شوہر جو ہے وہ باہر سے آتا ہے اور تھکا مادہ زمانے کی تکالیف جھیل کر کے، بڑے ٹینشن، بڑی پریشانیاں، وہ ساری چیزیں جھیل کر کے آتا ہے، اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرتی ہے، اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اور گھریلو پریشانیاں، ساس سسر کے مسائل، خاندان کے مسائل سنانے کے بجائے پیار محبت کی باتیں بیٹھ کر کے کرتی ہے، تو شوہر کو لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، زندگی تو یہاں موجود ہے نا، کوئی بات نہیں ہے، باہر غم ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر گھر کے اندر تو میری بیوی موجود ہے، راحت کا سامان ہے نا۔ بہت یہ ایک اچھی بیوی کی نشانی۔ یہ تمام باتیں جو میں نے کی ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم دے کر بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں ساری باتوں کو مکمل کر دیا۔ اتنی ساری باتیں مجھے لگی یہ بات کرنے میں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کلمے میں بات سمجھا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کائنات کی سب سے بہترین متاع اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ المرأۃ الصالحہ وہ کون ہے؟ نیک بیوی ہے۔ یہ تمام باتوں کا لب لباب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں مکمل کر دیا ہے نا۔ اچھا،